اب آیا آپ کے تیسرا ادارہ، اور یہ ہے مقننہ لیجسلیچر، جو آپ کا قانون ساز ادارہ ہے۔ اچھا وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس سنت بھی ہے، تو ہمیں کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ در حقیقت آج کے دور کے معاملات کو سمجھ نہیں رہے، یا یہ کہ ان کا کوئی تصور کے اندر کوئی ایسا بنیادی نقص ہے، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قانون سازی کا فہم بس اتنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شے جو ہم کرنے چلے ہیں وہ تبھی کر سکتے ہیں جب اسے قرآن و سنت سے ثابت کیا جا سکے، تو یہ تو پھر بڑا لمیٹڈ جو ہے وہ آپ کا سکوپ رہ جاتا ہے۔ اصل میں جو قانون سازی کا جو ایک یوں سمجھے سکوپ ہے، وہ صحیح ترین الفاظ میں اجاگر ہوا ہے آئین پاکستان کے اندر کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اب آپ کے سامنے ایک بڑا وسیع میدان آ گیا، آپ ہر طرح کا قانون بنا سکتے ہیں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ وہ قانون قرآن کے کسی حکم کے ساتھ ٹکراتا نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے طریقے سے متصادم نہ ہو۔ تو بہرحال ہمارے جو اہل علم ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں، اسی لیے تو اس آئین کے بنانے میں بہت بڑے بڑے علماء کا بھی جو ہے عمل دخل شامل ہے، لیکن یہ کہ وہ جن کی کسی وجہ سے جو ہے ذہن چھوٹا رہ گیا، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ان علماء کو بھی شاید طاغوت کا ایجنٹ ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بات وہاں پہ بالکل صحیح آ گئی ہے۔ اب یہ جو قانون سازی کرنی تو ہے، ضروری ہے، آج بھی کرنی پڑے گی، آپ کے پاس مکمل قانون نہیں ہے، لیکن یہ قانون سازی ہوگی کس طرح، کون کرے گا؟ یہ اگر آپ کسی ایک خاص کلرجی کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ مسلکوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ان سب کو جمع کر دیتے ہیں تو تب بھی ایک خاص جو ہے وہ طبقے کی گویا آپ نے اجارہ داری قائم کر لی ہے، یہ تو ایک تھیوکریٹک سٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آ جائے گی، اور اس کے لیے آج دنیا میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، آج کا انسان اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ تو ماڈرن سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ اگر آپ ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دیں گے تو تب بھی یہ تو وہی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ والا مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ در حقیقت اس کی بہترین حل وہی ہے جو علامہ اقبال نے پیش کیا ہے کہ آج کی جو قانون ساز یا اجتہاد جسے کہہ لیجئے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا۔ ہاں یہ غلط فہمی نہ کیجئے کہ وہ جو اجتہاد ہے وہ قرآن کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، نہیں، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ود ان دی لمٹس آف قرآن اینڈ سنہ اس کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی ہوگی، لیکن کرے گا کون؟ مقننہ کرے گی، یعنی یہ کہ آپ کی جو پارلیمان ہے وہ کرے گی، اور وہ لوگوں کے الیکٹڈ جو ہے لوگ ہوں گے، لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہوگا۔ اب ایک سوال ہے کہ انہیں نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب قانون سازی آپ اس کے تابع کر دیتے، بلکہ میں آپ یہ کہوں آج بھی آپ کی قانون سازی آئین کے تابع ہوتی ہے، آئین سے متصادم قانون سازی تو نہیں ہو سکتی، تو کیا آپ کے تمام ممبران پارلیمنٹ کو پتہ ہے آئین کیا ہے، اس کی فلانی شک کیا ہے، اس کی دفعات کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، آئین کی کلی شکل کیا ہے؟ تو ان کو وہ بھی نہیں پتہ۔ تو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ اس کا اختیار ان کے پاس ہے، اس کے بعد وہ کمیٹیاں بن جاتی ہیں، وہ ماہرین ہوتے ہیں، اس میں وکلاء قانون دان شامل ہوتے ہیں، اس میں علماء سے بھی رائے لی جائے گی، اگر کل چیلنج ہی ہو جانا ہے، علماء نے اسے چیلنج کر دینا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان کو آج ہی اس میں شامل کر کے ان کی رائے لی جائے گی، اور یہ سارا ایک افہام و تفہیم کے عمل کے ساتھ وہاں پہ قانون سازی ہوگی، اور یہ اس کے لیے جو ہے اصول اب آ رہا ہے کہ کیسے ہوگی قانون سازی، اس کی لمٹس کیا ہیں، اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، اور اس کا میدان کیا ہے، یہ سارا ہمیں اس آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، جو تمہارے حکمران ہیں، جن لوگوں کو تم نے قانون سازی کا اختیار دے دیا ہے، جو اصحاب حل و عقد تم نے بنائے ہیں۔ ایک پہلے نیچرل اصحاب حل و عقد ہوتے تھے، یہ ایک قبیلہ ہے، لوگ اس قبیلے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ اسی قبیلے کا حصہ ہیں، دوسرے قبیلے کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اس قبیلے کا ایک چیف ہے، وہ نیچرلی ہے، وہ کوئی الیکٹڈ نہیں ہے، وہ فطرت نے وہی جو نیچرل سلیکشن ہے اس کے تحت وہ ایک چیف ہے۔ اب آپ نے اس چیف کو بلا کر اس نے ایک بات اگر مان لی ہے تو سمجھیے پورے قبیلے نے مان لی ہے، تو وہ اصحاب جو ہے وہ حل و عقد ہو گیا، اس نے جو بات کہہ دی وہ آخری بات ہے، اس کے قبیلے کی حد تک وہ آخری بات ہو گئی۔ یہ نیچرل لیڈرز تھے۔ آج کے دور میں قبیلہ ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس اصحاب حل و عقد تو موجود نہیں ہیں، اب آپ ان کو الیکٹ کرتے ہو۔ اب یہ جو آپ کے ممبران پارلیمنٹ ہیں یہی آپ کے اصحاب حل و عقد ہیں، یہی آپ کے اولو الامر ہیں۔ تو اب آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اور اطاعت کرنی ہے رسول کی اور اولو الامر کی۔
لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے اگر آپ نوٹ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم. اگر یوں فرمایا ہوتا یا یوں فرمایا ہوتا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم تو پھر یہ سارے برابر ہو جاتے. اب ذرا دیکھیے کیا لطیف جو ہے وہ یہاں پہ نقطہ سامنے آ رہا ہے کہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور جب تیسرے کا ذکر کیا اس کے ساتھ اطیعوا شامل نہیں کیا بلکہ کہا واولی الامر منکم. یہ جو فرق ڈالا ہے یہ سمجھانے کے لیے ڈالا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوگی مطلق ایبسولوٹ، رسول کی اطاعت ہوگی مطلق ایبسولوٹ، اس میں کسی شرط کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت ہوگی، جو تم میں سے اولو الامر ہیں، لیکن ان کی اطاعت ہوگی مشروط. یہ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے کوئی حکم تمہیں دیں گے تو تمہیں ماننا ہوگا، لیکن ان کا حکم اگر کوئی اللہ اور رسول کے حکم کے ساتھ ٹکرا رہا ہو، لا سمع ولا طاعہ، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق. ایک اصول ہے کہ کسی مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی اگر اس حکم کو ماننے کے نتیجے میں اللہ کی جو حکم کی خلاف ورزی مستلزم ہو، اس کے نتیجے میں اللہ کے جو ہے اطاعت کے خلاف جو ہے وہ جانا پڑے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو گویا یہ والی جو قانون سازی ہے یہ مشروط ہوگی اللہ اور رسول کے اطاعت کے اندر رہتے ہوئے انہیں قانون سازی کرنی ہوگی، اور جو قانون سازی یہ کریں اس کو تمام اہل ایمان کو جو ان کے زیر اثر ہیں انہیں تسلیم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی شے میں تنازع میں پڑ جاؤ، انہوں نے قانون سازی کی اور اپنے علم کی حد تک انہوں نے قرآن و سنت کی لیمٹس کے اندر کی، کوئی کسی قرآن و سنت کی کسی بات سے متصادم نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی عالم دین ہے، کوئی شخص ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے جس کو دین کی کچھ تعلیمات ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون سازی جو ہوئی ہے یہ قرآن کے فلانے حکم سے متصادم ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم ہے. اب وہ شخص کیا کرے؟ وہ یہ تنازع تو پڑ گیا، کھینچ تان تو ہو گئی. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو جس میں تنازع پڑ گیا ہے اس مسئلے کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف، یعنی وہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. اب کیسے لوٹائیں گے؟ اس کو لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کا عدلیہ کا ادارہ ہے، اب یہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون سازی جو مقننہ نے کی ہے، لیجسلیچر نے کی ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف کر دیے. آج جیسے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ قانون جو ہے وہ آئین کے خلاف بنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ یہ قانون آئین سے متصادم بنا. بالکل اسی طرح اب وہ کوئی بھی شخص جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ یہ قانون جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف بنا ہے. اب وہ عدالت کا کام ہے، وہاں پہ وکیل بھی ہوں گے، وہاں پہ علماء بھی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہ پھر پوری بحث و تمیز کے بعد وہ لوگ پھر یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ قانون واقعی قرآن و سنت کے خلاف بنا ہے، لہذا کل عدم ہے. یہ اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، نئی قانون سازی کرنی پڑے گی مقننہ کو. تو اب اس کا بھی ایک حل، یہ جدید ریاست، اسلامی ریاست کے لیے گویا وہ جو اس کے تینوں ادارے ہیں ان کے ہوتے ہوئے، ان کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک اصولی رہنمائی ہے جو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ. اچھا، یہ اگر آپ نہیں مانیں گے، آج اس طریقے پر آپ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کوئی خواب دیکھتے رہیں گے کہ وہ اصحاب حل و عقد کہاں سے آئیں گے، تو وہ تو اب آ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے معاشرے کی اب وہ سٹرکچر رہا ہی نہیں ہے، اب قبیلے ہی نہیں ہیں، تو وہ اصحاب حل و عقد کہاں سے آ جائیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ کو کوئی ٹھگنے کے لیے آ جائے گا. کہیں کوئی اس طرح کے اصحاب حل و عقد پہلے سے موجود ہوں گے، وہ علماء میں ہوں یا کسی اور ادارے کے اندر، فوج کے اندر ہوں، ان کے کور کمانڈر اصحاب حل و عقد بن کے آ جائیں گے، تو پھر اب آپ کے اوپر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ایک حکمرانی شروع ہو جائے گی. پھر نہ کہیے گا کہ آپ کو خبر نہیں ہوئی. تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے، وہ جس ریاست کے خواب دیکھے جا رہے ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ دنیا کا سٹرکچر ہی بدل چکا ہوا ہے. اب دنیا اگر پہلے 6 فٹی تھی اب 8 فٹی ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر کوئی نیا جامہ چڑھانا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس کی ڈیٹیلز میں رہنمائی نہیں دی تھی کہ اللہ کو معلوم تھا یہ ابھی گرو کرے گا.
اس کے لیے اصول دے دیے تھے تاکہ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، اصولوں میں تو ظاہر ہے پھر ان رہنما اصول ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو، باقی یہ کہ جو بھی آپ سٹرکچر بنا لیں، جس طرح کا بھی ڈھانچہ بنا لیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس طرح ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے ایک نظام العمل بنا سکتے ہیں، ایک اپنے لیے جو ہے وہ پورا جو ہے کام کرنے کا طور طریقے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ رہنمائی ہے جو قرآن مجید نے اس موقع پہ ہمیں دی ہے، لیکن اس رہنمائی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ یعنی وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں آج اسلامی ریاست نہیں بن سکتی، ان کے لیے اللہ نے تو بہرحال اصول تو دے دیے ہیں، اگر بنانا چاہیں تو بن سکتی ہے، لیکن موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر تو گویا اس کے لیے متعلقہ کام بھی ہو چکا ہوا ہے۔ جب آپ نے وہ آئین کے اندر وہ دفعات شامل کر لی، قرارداد مقاصد پاس کر لی، پھر اس کے بعد 73 کے آئین کے اندر آپ نے مزید جو ہے اس میں چیزیں شامل کر کے بلکہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک جو آپریٹو کلاس کا حصہ بنا لیا، تو یہ تو بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہوئی ہے، اور بلکہ ہمارا آئین بعض اعتبارات سے پوری طرح جو ہے وہ اسلام پر عمل درآمد کرانے کے قابل ہے، بس جو اس میں کچھ تو چور دروازے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ ارادہ ہی نہیں ہے، وہ ول ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آگے فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو بس اتنا کر لو تو اسلامی ریاست ہو جائے گی۔ ہاں اللہ اور رسول پر وہ حقیقی ایمان ہی نہ ہو تو پھر خوئے بدرہ بہانہ بسیان، پھر بہت سے بہانے ہیں کہ جن پر تم جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے چور دروازے اپنے لیے کھول کے رکھو گے، اور پھر تمہارے جج بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو سود کھائے گا اس سے اللہ پوچھے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ویسے تو اس کی کسٹوڈین عدالت ہے، لیکن یہ کہ آئین میں جو کچھ اسلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کا کسٹوڈین اللہ ہے، اس کے بارے میں تو جج صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں وہ جو کمزوری ہے اور کمی ہے وہ یہاں ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، اس طرح کر لو، اسی میں تمہاری بچت ہے۔ اور اب جہاں دنیا پہنچ گئی اور جو ہماری معیشت کا حشر ہو چکا ہے، تو اب ہمیں کہاں سے آخر موٹیویشن ملے گی؟ ہمیں جوڑنے والی شے کیا ہوگی؟ مورال کیسے بلند ہوگا؟ یہ قوم کا نیشنل ایجنڈا کیا ہوگا؟ اب کب تک ہم جو ہے وہ قرض کی مے پیتے رہیں گے، اور کب تک لوگ ہمیں قرض دیتے رہیں گے جبکہ دنیا کی معیشت کا بھی کباڑہ ہو گیا ہے؟ تو اب تو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کسی جذبے کی ضرورت ہے، وہ سوائے اسلام کے اور کہاں سے ہمیں مل سکتا ہے وہ جذبہ؟ تو وہ در حقیقت اب تو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے، اسی کا انجام بھی بہتر، دنیا میں بھی اسی کا انجام بہتر ہے، آخرت میں بھی اسی کا انجام بہتر ہے۔